رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم ولا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے. اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور ان میں 4 مہینے حرمت کے ہیں، یہی مستحکم دین ہے، لہٰذا ان میں تم اپنے آپ پر ظلم نہ کرو اور تم سب مشرکین سے لڑو جیسا کہ وہ تم سے لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ تقوی والوں کے ساتھ ہے. پیارے بھائیوں، یہ تکوینی امور میں سے ہے کہ سال کے مہینوں کی تعداد 12 ہے. جب یہ زمین سورج کے گرد ایک چکر پورا کر لیتی ہے تو چاند زمین کے گرد 12 چکر لگا لیتا ہے. تو اس ترتیب سے ایک سال کے 12 مہینے بن جاتے ہیں، اور یہ ایک قدرتی عالمگیر نظام ہے. اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. ایک مہینہ جو انشاءاللہ العزیز آج کمپلیٹ ہونے والا ہے، یعنی ماہ ذی القعدہ، اس کی آج 29 تاریخ ہے، اور امید ہے کہ یہ آج کی تاریخ اس مہینے کی آخری تاریخ ہے، اور کل سے انشاءاللہ العزیز ذی الحجہ شروع ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہی امید ہے انشاءاللہ العزیز. تو یہ حرمت کے مہینے ہیں، ان کے فضائل بھی زیادہ ہیں اور ان کے مسائل کو سمجھنا ہے تاکہ انسان اس موقع سے، اس وقت سے فائدہ اٹھائے. تو 4 مہینے حرمت کے ہیں، ایک مہینہ تو آج ختم ہو جائے گا. تو کیا ہم نے اس مہینے کا خیال رکھا؟ کیا ہم نے اس مہینے میں یہ کوشش کی کہ گھر میں یا گھر سے باہر ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہمارے ہاتھ پاؤں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے؟ یا اس مہینے میں بھی ہم نے اپنا سارا غصہ کمزوروں پر اتارا ہے، خواتین پر اتارا ہے، اپنے بچوں پر اتارا ہے؟ یہ تربیت کے مہینے ہوتے ہیں. ان مہینوں میں آپ خیال رکھیں گے اور اچھے اعمال، اچھے اخلاق اپنائیں گے تو یہ مستقلاً آپ کی عادتیں بن جائیں گی. اس لیے یہ حرمت کے مہینے ہوتے ہیں. تو ایک مہینہ تو ہم سے گزر گئے، ابھی ایک مہینہ اور ہے حرمت والا جو ذی القعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، اور اس کے بعد محرم کا مہینہ بھی حرمت والا ہے. اور پھر سال کے بیچ میں ایک مہینہ ہے رجب کا. تو ان میں قتل و غارت اور جنگ و خون ریزی حرام ہے. ان مہینوں میں کیا ہے؟
قتل و غارت، جنگ و خون ریزی حرام ہے۔ ان میں سے ایک مہینہ مکمل ہو جائے گا، دوسرا مہینہ بھی انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ آج شام سے شروع ہو جائے۔ جی وقار سامعین اکرام، یہ آیت مبارکہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 36 جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، تلاوت کی، اس کا ترجمہ پڑھا اور مختصر تفسیر بیان کی، یہ آیت مبارکہ اسلام میں 12 قمری مہینوں کی اہمیت پر زور دیتی ہیں، جن میں 4 مہینے مقدس ہیں، حرمت والے، جن میں جنگ و خون ریزی کی ممانعت ہیں۔ یہ مومنوں کو شرک اور ناانصافی کے خلاف متحد ہونے کی ترغیب دیتی ہے۔ تو دنیا میں کتنے مسلمان ہیں، کتنے ممالک ہیں، کیا اس آیت پر عمل کرتے ہیں؟ جو تم سے لڑتے ہیں تم بھی سب مل کر ان سے لڑو، خون کا بدلہ خون ہے۔ اب دیکھیے فلسطین کا خون کتنا بہا، کون ہے جو اس خون کا انتقام لے؟ اللہ نے صاف بتا دیا ہے کہ دنیا میں امن چاہتے ہو تو خون کا بدلہ خون ہے، اس کے بغیر امن قائم نہیں ہو سکتا۔ دشمنوں نے تمہارا خون بہایا، تم بھی دشمن کا خون بہاؤ گے تو ان کی عقل ٹھکانے لگ جائے گی۔ بہرحال یہ جو آیت مبارکہ ہے اس میں 12 مہینوں کی تعداد بتائی گئی ہے، اور یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ ان 12 مہینوں میں 4 حرمت والے ہیں۔ ان حرمت کے مہینوں میں خاص خیال رکھنا ہے کہ ان میں جنگ نہ ہو، ان میں خون ریزی نہ ہو، اور نا انصافی کے خلاف متحد ہو تم لوگ۔ اور یہ آیت مومنوں کو یاد دلاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، ان مہینوں کی بڑی اہمیت ہے۔ ان مہینوں میں ظلم سے بچو گے تو باقی ایام میں بھی ظلم سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ ان مہینوں میں تزکیہ ضرور حاصل کرو، اپنے گھروں کو گل و گلزار بنا لو پیار محبت سے اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے۔ اور ابھی جو مہینہ شروع ہونے والا ہے یعنی کہ ذی الحجہ، تو اس کے پہلے عشرے کے فضائل اور بھی زیادہ ہیں، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں سورت نمبر 89 کی آیت نمبر 1 اور 2 ہے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ یہ وقار سامعین اکرام، سورۃ الفجر کا آغاز فجر اور 10 راتوں کی قسم کھانے سے ہوتا ہے، تو یہ ان اوقات کی اہمیت پر دلیل ہے کہ فجر ایک نئے آغاز کی علامت ہے۔ اور اس فجر سے مراد کیا ہے؟ اس فجر سے مراد ایک تفسیر کے مطابق قیامت کی صبح ہے، قیامت کی صبح۔ اللہ فرماتا ہے والفجر ولیال عشر، اور قسم ہے فجر کی، صبح کی اور 10 راتوں کی۔ تو ایک تفسیر کے مطابق اس فجر سے مراد قیامت کی صبح ہے۔ صبح کو اٹھتے ہو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اللہ کا شکر ادا کرتے ہو۔ پیارے بھائیوں، لوگ صبح اٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا کیا خبریں ہیں۔ سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اور دن سے نوازا، آپ کو ایک اور صبح مل گئی، ایک اور فجر مل گیا۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کیجئے، کیونکہ وہ صبح آنے والی ہے جس کا اللہ رب العالمین نے قسم کھایا ہے کہ والفجر، اور قسم ہے قیامت کی صبح کی۔ اور ایک تفسیر کے مطابق اس سے مراد ہر دن کا آغاز ہے۔
ہر صبح اس سے مراد ہے۔ تو ہر جو صبح کا وقت ہوتا ہے وہ بڑا ہی اہم وقت ہوتا ہے۔ طبرانی میں ہے کہ بہترین اعمال وہ ہیں جو صبح سویرے کیے جاتے ہیں، صبح میں بڑی برکت ہوتی ہے، اس وقت کی بڑی اہمیت ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے قسم کھا کر فرمایا ہے والفجر، اور قسم ہے فجر کی۔ تو ایک تفسیر کے مطابق قیامت کی صبح، ایک تفسیر کے مطابق ہر دن کا آغاز، جو کہ بہت ہی اہم ہوتا ہے، اور ایک تفسیر کے مطابق اس سے عید الاضحیٰ کی فجر ہے۔ اور پھر 10 راتوں سے مراد کیا ہے؟ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ تو ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہے، اور ان دنوں کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ احادیث کی روشنی میں ان 10 راتوں سے مراد ماہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الی العمل فیہن من هذه الایام العشر فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید، رواہ احمد۔ کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی دن بڑا نہیں ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں سے۔ سال کے جتنے ایام ہیں ان ایام میں بڑے دن وہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، اور کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا پسندیدہ نہیں جتنا کہ ان ایام کے اعمال ہیں۔ یعنی ان ایام میں کیا گیا ایک نیک عمل اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہوتا ہے۔ تو ان ایام کا خاص خیال رکھو گے، آپ خاص خیال رکھو گے۔ یہ 3 مہینے تو پے در پے نا، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، ظلم سے بچو گے گھر میں، باہر، محلے میں۔ تو 3 مہینے تم نے پرہیز کی، یہ تمہاری عادت بن جائے گی، تمہارے بہترین اخلاق بن جائیں گے۔ کیونکہ جو بھی کام آپ 1 بار کرتے ہیں، 2 بار کرتے ہیں، 3 بار، وہ آپ کی عادت بن جاتی ہے نا۔ ایک شخص وہ نشے کا عادی نہیں، لیکن ایک دن نشہ کرے، دوسرے دن، تیسرے دن، پھر عادی بن جاتا ہے۔ تو ان ایام میں جنگ بندی سے پرہیز کرو گے، یا اگر جنگ ہے مثال کے طور پر مسلمانوں میں آپس میں، یا جو ہے کفار کے ساتھ ہے، مشرکین کے ساتھ ہے، اور تم نے کہہ دیا کہ بھائیوں، یا غیر مسلموں سے کہہ دیا کہ یہ جو ابھی مہینے آنے والے ہیں ہمارے اسلام کے مطابق یہ حرمت کے مہینے ہیں، تو اس میں جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ ان مہینوں میں جنگ بندی پر راضی ہیں، صلح کرتے ہیں، تو ہم بھی صلح کرتے ہیں، تو آپ صلح کر لیتے ہیں ان مہینوں میں۔ تو زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے 1 مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے صلح کر لی، تو بعد میں انسان کے ذہن سے وہ غصہ بھی نکل جاتا ہے، وہ جھگڑا ہی ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نے کہہ دیا کہ بھائی یہ تو مہینہ بڑا عظمت والا مہینہ ہے، کم از کم اس مہینے کا ہم خیال رکھیں گے، جنگ بند ہے۔ اب جب مہینہ ختم ہو جائے گا 30 دن، دونوں سکون سے سوچیں گے کہ بھائی اس جنگ کا آغاز کس بات پہ ہوا تھا، کیونکہ غصے میں انسان صحیح نتیجے پر نہیں پہنچتا، اور جب اس کو جنگ بندی میں اطمینان، امن ملا، اور امن میں سوچا دونوں قوموں نے، تو شاید کہ دونوں قومیں ہی فیصلہ کر دے کہ بھائی یہ جنگ ختم ہے۔ تو پیارے بھائیوں، یہ جو حدیث مبارکہ ہے ان میں فرمایا کہ ایام میں سب سے بڑے ایام، بڑے دن ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، اور سب سے پسندیدہ عمل وہ ہیں جو ان ایام میں کیا جائے۔ تو لہٰذا تم کیا کرو، فاکثروا، اے لوگوں کثرت سے کرو، کثرت سے، فیہن، ان میں، من التہلیل، تحلیل کثرت سے پڑھو۔ تحلیل سے مراد لا الہ الا اللہ، یا وہ مسنون دعائیں جن کے شروع میں لا الہ الا اللہ آتا ہے۔ اور اسی طرح والتکبیر، تکبیر پڑھا کرو، اللہ اکبر پڑھا کرو، والتحمید، اور اللہ کا شکر ادا کیا کرو، یا وہ مسنون دعائیں جن کے شروع میں
یا جن مسنون دعا میں لفظ الحمدللہ زیادہ سے زیادہ آتا ہے۔ تو ان ایام میں کثرت سے کیا کرنا ہے؟ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، کثرت سے تکبیرات تحمیدات یہ پڑھنے ہیں۔ یہ بڑے انتہائی مبارک ایام ہیں، ان ایام کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور ان ایام میں نفلی روزے رکھ کے قرآن مجید کی تلاوت کرے، ترجمہ شروع کرے، کیا پتہ مستقل توفیق مل جائے۔ اگر آپ مسجد میں صرف ان 10 ایام کے لیے درس قرآن کا اہتمام شروع کر دیں تو کیا پتہ کہ ان 10 ایام کی وجہ سے، ان کی برکت کی وجہ سے یہ مستقل ایک سلسلہ شروع ہو جائے۔ اور کثرت سے لا الہ الا اللہ کا ذکر، تحلیل سے یہی مراد ہے۔ اسی طرح مسنون دعائیں جو لا الہ الا اللہ کلمے سے شروع ہوتی ہیں وہ کثرت سے پڑھا کرے، تکبیرات پڑھا کرے۔ یہ ان ایام کے خصوصی اعمال ہیں، جیسا کہ حدیث کے الفاظ ہے فاکثروا فیہن من التعلیل والتکبیر والتحمیل، تحلیل اور تکبیر اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تحمید کا بھی ذکر ہے۔ تو تحمید یعنی اللہ کا شکر زیادہ سے زیادہ ادا کرنا چاہیے۔ اس کے لیے دعاؤں کی کوئی بھی مستند کتاب لے کر ان میں سے پڑھا کرے، زبانی یاد ہو جائے تو اور بھی بہتر ہے۔ اور پھر ان دعاؤں کے بڑے ثمرات، بڑے فوائد، بڑے بہت ہی زیادہ بینیفٹس انسان کو ملتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا ذکر تو بہت بڑا عمل ہے۔ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 45 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر بہت بڑا عمل ہے۔ نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، اس آیت میں نماز کا بھی حکم ہے۔ یہ جو سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 45 ہے جس میں فرمایا کہ اللہ کا ذکر بہت بڑا عمل ہے، تو نمازوں کی پابندی کرو گے، یہ اللہ کا ذکر ہے، قرآن کی تلاوت کرو گے، قرآن پر غور اور فکر کرو گے، قرآن کا ترجمہ و تفسیر سیکھو گے، اللہ کو یاد رکھو گے، تو یہ بہت بڑا عمل ہے، اجر و ثواب اور فوائد کے لحاظ سے بہت بڑا عمل ہے۔ اور الحمدللہ یہ ہم سب کر سکتے ہیں، آسان ہے۔ نمازوں کی پابندی مشکل ہے یا آسان ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا آسان اعمال ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو اس کے لیے یقیناً آسان ہے۔ پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنانا، یہ سب سے بڑا کام ہے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن مجید میں ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ اگر آپ دنیا میں بہت بڑا عمل کرنا چاہتے ہو، وہ بڑا عمل یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ کو یاد کرو۔ کوئی بھی معاملہ ہے، اللہ کے قوانین موجود ہے، قرآن موجود ہے، میں جو اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم دیا ہے، آپ کہو گے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ بہن کو میراث میں سے حق دینا ہے، اللہ یاد ہے، اللہ کے حکم کے مطابق آپ نے حصہ دیا، مشکل کام ہے، لیکن جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے آسان ہے، کوئی مشکل نہیں۔ اور بھی دنیا کے معاملات ہیں، آپ ہر معاملے میں اللہ کو یاد رکھو اور اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرو، تو اللہ تعالیٰ سے تمہارا تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے گا، اور اس سے ہمیں مضبوط اور شکر گزار رہنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ چاہے ہمیں کسی بھی چیلنج کا سامنا ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارنا ہے، اللہ کی رحمت کو پکارنا ہے، الرحیم ذات کو پکارنا ہے، الستار ذات کو پکارنا ہے، تمام عیوب اور گناہوں پر پردہ ڈالنے والی ذات کو پکارنا ہے، الغفار بخشنے والی ذات کو پکارنا ہے، الرزاق ذات کو پکارنا ہے، اور اس ذات کو پکارنا ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، تو آپ ایسی ذات کو پکارتے ہیں جو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو جب آپ اللہ کو یاد کرتے ہو، اللہ کو پکارتے ہو، تو پھر جو ہے کس بات کا غم ہے؟ اللہ کو پکارنا، سب کچھ حاصل کرنا ہے۔ آپ کو کیا چاہیے؟
جو بھی چاہیے اس پر اللہ قادر ہے۔ آپ کو جو بھی چاہیے سوچئے اس پر اللہ قادر ہے، تو اللہ کو پکارنا، اللہ سے مانگنا، سب کچھ حاصل کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے ذکر میں اور اللہ کی یاد میں بہت بڑی طاقت ہے۔ پھر اچھا، ان ایام کے خصوصی اعمال میں سے نفلی روزے رکھنا بھی ہے۔ جو بندہ آسانی سے نفلی روزہ رکھ سکتا ہے وہ ضرور اس عشرے میں، جو کہ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آج انشاءاللہ چاند رات ہوگی، اللہ سے یہی توفیق کی امید ہے، تو ان ایام میں کثرت سے نفلی روزے رکھنا، اور بالخصوص 8 اور 9 تاریخ کو جو کہ عرفے کا دن ہے، اس کے روزے کے بارے میں حدیث سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ۔ عرفہ کے ایک دن کا روزہ رکھنے کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ اس سے پچھلے سال کے اور آئندہ سال بھر کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور شارحین فرماتے ہیں کہ اس سے ہمارے صغیرہ گناہ بڑھا دے، ہمارے صغیرہ گناہوں سے بھی بڑے بڑے پہاڑ بن جاتے ہیں۔ تو ایک نفلی روزہ رکھنے سے 2 سال کے گناہ معاف ہو گئے صغیرہ، اور جو کبیرہ ہے، آپ نے کسی کا حق دبایا ہے تو آپ نے اس کا حق دینا ہے یا اس سے معافی مانگنی ہے، وہ معاف کرے گا۔ دیکھو، ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ اللہ معاف فرما دے گا، لیکن جو حقوق العباد ہیں اس کے لیے آپ نے بندوں سے معافی مانگنی ہے، کیونکہ ان کا معاملہ بندے سے، آپ کے بھائی سے ہے، آپ کی بہن سے ہے، بیوی سے ہے، آپ نے حق دبایا، ظلم کیا، اور آپ اس سے معافی نہیں مانگتے اور آپ اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے، لیکن جس بندے پر آپ نے ظلم کیا ہے اس سے آپ معافی مانگیں گے، وہ معاف کرے، وہ آپ کے حق میں دعائیں کریں، تو اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، 2 سال کے گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں۔ تو ان ایام میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں، بالخصوص 8 اور 9 ذی الحجہ کو روزہ جو ہے ضرور رکھیں۔ یہ مواقع ہیں، ان مواقع کو غنیمت جانیے، مواقع جانیے۔ شاعر کہتا ہے، خیر کن اے فلاں، خیر کن اے فلاں، نیک عمل کر اے فلاں آدمی، وہ غنیمت شمار عمر، اور اپنی زندگی کو، ان ایام کو غنیمت جان۔ آج آپ زندہ ہو، شاید کہ کل آپ جو ہیں زندوں میں شامل نہ ہو۔ زا بیشتر کے بانگ بر آیت فلا نہ ماند، اس سے پہلے کہ کسی مسجد سے اعلان ہو جائے کہ ایک اعلان سماعت فرمائیے، فلاں بندے کی نماز جنازہ ظہر کے بعد یا عصر کے بعد، اس سے پہلے اے شخص اس وقت کو غنیمت جان، خیر کن اے فلاں، وہ غنیمت شمار عمر، زا بیشتر کہ بانگ بر آیت فلا نہ ماند، کہ اعلان ہو جائے، بانگ کا معنی ہے اعلان ہو جائے کہ بھائی فلاں بندہ قضاء الہی سے انتقال فرما گیا۔ اس اعلان سے پہلے آپ نے نیک اعمال کرنے۔ اس سال کا یوم عرفہ آپ کو ملتا ہے تو آپ ضرور رکھیں، شاید کہ اگلے سال ہمیں نصیب نہ ہو۔ اس طرح جو مواقع ہیں ان کو کبھی بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح جو ہے ان ایام کے خصوصی اعمال میں سے قربانی ہے، یعنی 10 ذی الحجہ اور ایام تشریق کو قربانی دی جاتی ہے، جو اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یادگار ہے۔ اس کے بھی مسائل ہے، جو بندہ قربانی کی استطاعت رکھتا ہے، جس کا ارادہ ہو، تو وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے سے لے کر قربانی تک اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔